اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، محرم الحرام آتا ہے تو ذہن میں کافی سوالات اٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک زنجیر زنی، کمہ زنی، خونی ماتم، اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے مراجع عظام کی آراء بتائی تھیں اور ان کے استدلال کی کچھ روایات بتائی تھیں اور جواز کے اور عدم جواز کے فتوے بتائے تھے، جس پر پڑھے لکھے طبقے نے مجھے بہت برا بھلا کہا، اور میں حیران ہوتا ہوں کچھ مولوی صاحبان پر بھی جو میری طرح بہت کم پڑھے لکھے ہیں، اور پھر وہ اپنی عقل اور دل سے فیصلہ کر کے اگلے پر الفاظ کی اتنی برسات کر دیتے ہیں کہ پھر ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک ذہن میں آیا کہ پھر اب مزید ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے ان سب کو وہ استدلالی چیزیں دے دیں کہ پھر آپ اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیں، اپنے دل سے فیصلہ کر لیں کہ ہم غلط تھے، یا کم از کم احساس ہو ان کو کہ ہم غلط تھے۔ نہ ہو تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن انشاءاللہ حجت تمام کر رہے ہیں ہم۔ زنجیر زنی، کمہ زنی، خونی ماتم اور شرٹ اتار کے، قمیص اتار کے اس ماتم پر مراجع عظام کی کیا رائے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کچھ اعتراضات ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جی اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے خونی ماتم کا کوئی اس طرح نہیں ہے اتھینٹک کہ کوئی خود اہل بیت نے خون نکالا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تک آپ کو کسی چیز کے حرام ہونے کا علم، یقین یا پتہ نہ ہو، اس وقت تک وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس قاعدے کلیہ کے تحت زنجیر زنی حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر پھر سوال کیا گیا جی یہ کب سے ہے، تو اس کے بارے میں ایک تاریخ بھی بتا دیں کہ امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے خط لکھے تھے یمن کی طرف، بصرہ کی طرف اور بحرین کی طرف۔ وہاں کے جو شیعہ تھے ان کو بلایا تھا کہ آئیے ہم کربلا کی طرف نکل رہے ہیں اور میری نصرت کیجیے۔ تو قافلہ بحرین بصرہ سے گزرا، بصرے کے مومنین بھی ساتھ ہوئے، اور کربلا جب پہنچے تو 9 دن گزر چکے تھے، یعنی 19 محرم الحرام کو یہ قافلے پہنچے، فوجی پہنچے مولا کا ساتھ دینے کے لیے۔ آ کے پتہ چلا مولا شہید ہو چکے ہیں۔ بنو اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر قبر پہ ان لوگوں نے اپنی تلواریں نکال کے اپنے سروں پر ماتم کیا تھا اور خون نکالا تھا۔ اس چیز کو ذکر کیا ہے ناسخ التواریخ میں محب الدین طبری نے صفحہ نمبر 272 پر۔ اس کے بعد کسی معصوم علیہ السلام نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ کا یہ فعل غلط ہے۔ تو جب یہ معصوم کسی چیز کو غلط نہ کہیں، ان کے دور میں وہ چیز ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز پر راضی ہیں یا یہ کام حلال ہے۔ اس چیز کو اگر آپ نہیں مانتے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوتے ہیں تو ایک روایت ہے اویس کرنی اور اہل سنت کے نزدیک ایک اور صحابی کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اس کی بھی سند درست نہیں ہے یا یہ واقعہ مستند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بھی اگر آپ نہ مانیں۔ اس کے بعد روایت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے پیشانی ماری تھی جب مولا کے قتل کے صدمے میں، تو ان کا خون نکل آیا تھا۔ اس چیز کو بھی لوگ نہیں مانتے۔ یہ روایت بھی بحار الانوار اور دیگر کتب میں موجود ہے، اس کا حوالہ بھی ہم دے چکے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، ایک مومن نے مصائب مولا حسین میں اٹھ کر اپنے سر کو دیوار میں مارا اور خون نکل آیا، تو مولا نے اسے غلط یا برا بھلا نہیں کہا۔ یہ روایت بھی موجود ہے۔ ان چیزوں کو آپ نہیں مانتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ استدلال ہے جو مراجع عظام نے کیا ہے، اور انہوں نے اس جواز کی چیز کو کہ جواز جائز ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ روایات بھی ہیں آپ پیش کی ہے۔ آپ اس چیز کو اگر نہیں مانتے، کہتے ہیں غلط ہے، مستند نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ امر محبوب ہوتا تو امام خود کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں آپ سے گزارش ہے کہ امام علیہ السلام نے تو جلوس بھی نہیں نکالے تھے، ماتمی دستے بھی نہیں نکالے تھے، پھر ہم سب نکالنا چھوڑ دیں، پھر حسین حسین کرنا چھوڑ دیں، جس سے حسینیت کا پرچار ہوا، جس سے شیعت پھیلی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو اہل بیت کریں وہی ہمارے لیے کرنا جائز ہے، باقی حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
اہل بیت علیہم تو کافی عرصہ ظالموں کے شکنجے میں رہے ہیں، ان کے بس میں مجلس ہوتی کروا لیتے، نہیں تو گھر میں چاندہ صاحب کو پردے دار خواتین کو بٹھا کے وہاں مجلس کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جی آپ کہتے ہیں کہ جی اس پر حرام کی دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت یہ تو کہتی ہے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں تو پھر ماتم کرنا بھی خود کو نقصان پہنچانا ہے، مجلس میں بھی جانا خود کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہاں دھماکے بھی ہو رہے ہیں، قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اور خود مجلس پڑھتے ہوئے کافی خطبہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کو مجلس پڑھنا چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح ماتم کرتے ہیں، خون تو نکل آتا ہے ماتمیوں کا، پھر ان کو ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، خود کو نقصان پہنچانا۔ تو ہر وہ چیز جو خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ جس طرح آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ آپ گئے، آپ کو پتہ ہے بھگدڑ مچتی ہے ہر سال، اور سعودی حکام بھی بعض اوقات بندوں کو قتل کروا دیتے ہیں، جس طرح واقعہ ہوا تھا، کرینوں کے ذریعے ٹرکوں پر لاشیں ڈالی گئی تھیں، تو پھر آپ حج کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو ایسا ہر امر جس پہ آپ کو ضرر کا خدشہ ہو وہ حرام نہیں ہے شریعت میں۔ اور یہ وہ امر ہے حسینیت کا پرچار، جس میں اہل بیت علیہ السلام نے جائز قرار دیا ہے کس چیز کو، کہ آپ بقا بھی کر سکتے ہیں، جزا بھی کر سکتے ہیں۔ اور جزا کا معنی ہم بتا چکے ہیں، جزا سے مراد یہ کہ بال نوچنا، اپنے اوپر اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مولا حسین علیہ السلام پر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مراجع عظام کر فرماتے ہیں کہ جزا میں اگر خون بھی نکل آتا ہے یا آپ خونی ماتم کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ذکر کی۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مولا سجاد کو کہنا کہ آپ خود کو اتنا زیادہ تکلیف دیتے ہو تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو، تو مولا کہتے ہیں میرے بس میں نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی حسینیت میں جس طرح جناب عابس شاکری مولا کے صحابی ہیں مولا حسین کے، انہوں نے اپنی درع اتار کے پھینک دی تھی، تو ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے، حل جننت یا عابس، کیا عابس آپ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حب الحسین جننی، کہ محبت حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ تو وہ بھی تو انہوں نے درع اتار کے جو پھینکی تھی تو وہ خودکشی کے مترادف ہے کہ جی ابھی وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ خودکشی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن خون بہانے کے بارے میں شریعت نے یہ چیزیں بتائی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مراجع عظام نے ان کو جائز قرار دیا۔ پھر ہم نے فتوے بتائے تھے کہ یہ فتویٰ اس طرح ہے، یہ فتویٰ اس طرح ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آیت اللہ سستانی خاموش ہیں اس مسئلے میں، جب ایک مرجع اس مسئلے میں خاموش ہو جائے تو آپ اصالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے، اصولی کلیہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے حرام کا پتہ نہ ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جب ایک مرجع خاموش ہیں تو آپ اس حالت کی طرف جا سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز ہے تدبیر کرنا۔ لیکن اگر آپ اس طرف بھی نہیں جاتے، آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر یہ یہاں مجھے زبردستی کہا گیا اور سخت الفاظ سے کہ جی نہیں، پھر ولی فقیہ کا امر آپ کے لیے ضروری ہے ماننا۔ تو گزارش ہے ولی فقیہ جناب قبلہ آیت اللہ آغا رہبر دامہ ذلو، احترام ہے ان کے لیے، ان کا احترام ہے، ان کے قدموں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما، لیکن آپ جو متشدد حضرات ہیں آپ مرجع کو گالیاں دلواتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ان کے رائٹ ہینڈ مرجع مجتہد مسلم مجتہد جو ایران میں موجود ہیں، ان کا قول بتاتا چلوں، اور ان کی اوریجنل ویب سائٹ استفتاءات کی، اس کا بھی لنک دے دوں گا، وہاں جا کے سرچ کر لیجئے گا۔ جو لتر اٹھا کے، یعنی کہ جو چھترول کے لیے پھر رہے ہیں، جن کو کوئی مولوی ایسا ذاکر کوئی بھی مل جائے کہ جس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کے نظریات کے خلاف ہے، اور اس کی چھترول وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے گزارش ہے، آغا مکارم شیرازی کا فتویٰ پڑھیے۔ ان کے نزدیک سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ولی فقیہ ہیں فقط ایران کے، کیونکہ ایران کی شورا لجنہ کمیٹی نے ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کی ولایت جو ہے باقی ممالک پر نہیں ثابت۔ آپ کو لنک بھیج دوں گا، خود تحقیق کریں۔ یہی چیز ہم نے کہی، تو انہوں نے کہا جی ولی فقیہ، ولایت فقیہ کا کنسیپٹ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی اور چیزیں ذکر کرتا چلوں کہ کن مراجع عظام نے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ اس سے پہلے زنجیر سے پہلے، کما سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مراجع عظام نے شرط لگائی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف نہ جائیں،
खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। फिर कहा जी, फिर किसी ने, एक मौलवी साहब ने मुझे कमेंट किया कि आप फिर नंगे होकर फिर आप भी जो है जंजीर लगाया करो। तो खुदारा थोड़ा सा फ़िक्र कर लिया करें, बात करते हुए शरई बात किया करें। एक तो पहली बात है कि एक बाबा जी ने कहा कि जी नंगे होते हैं और नंगे होना जो जायज़ नहीं है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हराम करार दिया था। तो मैं आपको इस्तफ्ताआत बता दूँ, आयतुल्लाह सिस्तानी बाकी दीगर तमाम मराजे उज़म जिन के नज़दीक मर्द बग़ैर शर्ट कुर्ते के फ़कत शलवार या एक खुला अंडरवेयर उसने पहना हुआ है, उसकी नमाज भी ठीक है। और जब वो नमाज पढ़ रहा है, उसे खातून मस्जिद में हो, घर में हो, फिर उसे नहीं देख सकती। नमाज की हालत में भी खातून पर पर्दा है, खातून पर पर्दा वाजिब है। हम बारहा कह चुके हैं। और मराजे उज़ाम का फ़तवा उठा लीजिए, आयतुल्लाह सिस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल में 774 नंबर फ़तवा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह दीगर अक्सरियत मराजे उज़ाम तकरीबन आयतुल्लाह ख़ामेनी और आगा मकारिम कहते हैं कि जी जहाँ ख़वातीन हों वहाँ आप इस चीज़ को अंजाम ना दें या इज्तनाब करें। लेकिन बाकी तमाम मराजे उज़ाम के नज़दीक आप शर्ट उतार के आप मातम भी कर सकते हैं, वैसे भी घूम फिर सकते हैं, आपके लिए हराम नहीं है। लेकिन एक अदबी तकाज़ा है कि वैसे आप ना घूमे फिरें। और जब मोमिनीन शर्ट उतार के मातम कर रहे होते हैं तो वहाँ ख़वातीन क्यों ठहरी होती हैं? ये ख़वातीन की गलती है। मातमी दस्ता है, जलूस अज़ादारी करें। दूसरा फिर यहाँ कहा जाता है जी बीबियाँ तशरीफ़ लाती हैं मजलिस में और मातमदारी में, और ये लोग मातम कर रहे होते हैं। बीबियों को पता है कि कहाँ ठहरना है और कहाँ नहीं ठहरना, अगर बीबियाँ तशरीफ़ भी लाती हैं। मोमिनात से गुजारिश है कि वहाँ ना ठहरा करें। और दूसरा बीबियों के बारे में या बीबी सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है कि वो मजलिस में तशरीफ़ लाती हैं और उनका एक पर्दा और उनका हर चीज़ का एहतमाम होता है। वो ऐसे नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मर्दों के मजमे में आके कहीं ठहर गई। बीबी सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें हर वक्त देख रहे हैं। उनको, वो शरीयत के बानी, उनको पता है शरीयत क्या है। आप एक फतवा मुसल्लत करें जी, नंगे हो के खुदा का खौफ करें। नंगा होना और बात है, शर्ट उतारना और बात है। नंगे हो के, नंगे को माना है उरियानी। आप अरबी बेहतर समझते हैं। जब आप नंगा कह रहे हैं, आपको, आप बुजुर्ग हैं, आप कह रहे हैं नंगा होना, तो आपका नंगे से मुराद अरबी में क्या है? आप तो फिर फ़िक़्ह की भी जो है वो स्पीड लगा देते हैं कि जी फ़कीह बन रहे हैं, 50-50 साल, 30-30 साल फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं और नज़रियात को बातिल कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। आप ख़ुद अपना फतवा लागू कर रहे हैं। दस्त बस्ता गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है, मराजे उज़ाम के फतवे को नकल करें। आपकी यही ज़िम्मेदारी, हम भी यही ज़िम्मेदारी अदा करें। छोटा सा तालिब इल्म, छोटा सा, लेकिन कोई बात आपको गलत लगती है, उलमा से भी, तालिब इल्मों से भी, अवाम से भी गुजारिश है, उसकी दलील मांगे। किसी को गाली देना, किसी को सब्ब शितम करना, इसका फिर आपने हिसाब खुद देना है। नंगे होना और बात है, उरियान और नंगा एक ही लफ्ज़ है। अरबी में उरियानी कहते हैं, उर्दू में नंगा कहते हैं। नंगे से मुराद है पूरा जिस्म नंगा हो। और नीम उरियानी ये है कि आपने मसलन कि ये ख़वातीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए नीम उरियानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उसका पर्दा ही उसकी शर्मगाह है। और मर्द के लिए मुझे कहा गया जी तुम मारो, दिखाओ, फलां। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जंजीर जनी करता हूँ, वहाँ करता हूँ जहाँ मुझे माहौल साजगार नज़र आता है। ना वीडियो बनाता हूँ, ना इसकी मैं तशहीर करता हूँ, और ना मुझे शौक़ है। ये भी इसलिए बताया कि उन लोगों का एतराज़ ख़त्म हो जाए। बाकी करते हैं तो उनकी मर्ज़ी। और ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है, मातमी दस्तों जलूसों में जहाँ शर्टें उतारी हुई हैं, जंजीर जनी हो रही है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। वैसे भी अमूमी टीवी पर भी किसी मर्द ने शर्ट उतारी हुई है, रेसलिंग की वीडियो है, कुछ भी है, ख़वातीन के लिए जायज़ नहीं है देखना। ये खातून का पर्दा है, खातून के लिए एक पर्दा इस्लाम ने मुकर्रर कर दिया। नंगा होना और बात है, अपनी इस्लाह फरमा लें, और शर्ट उतारना और बात है, मर्द के लिए जायज़। और मराजे उज़ाम आयतुल्लाह सिस्तानी समेत आयतुल्लाह खोई, आयतुल्लाह ख़ामेनी, दीगर आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी, आयतुल्लाह बहजत, जिन मर्जे का आप फतवा उठा लें, उनके नज़दीक शर्ट उतारने में कोई कबाहत नहीं। आगे फिर आते हैं कि जिन्होंने शर्ट उतार के जंजीर जनी को जायज़ और बाज़ ने बायस सवाब करार दिया। उनमें आयतुल्लाह वहीद खुरासानी हैं जिन्होंने कहा जायज़ है, आयतुल्लाह तकी मदरसी हैं, उन्होंने कहा जायज़ है, बायस सवाब है। और उनके बाद आयतुल्लाह हायरी हैं, आयतुल्लाह हायरी ने जायज़ करार दिया। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी हैं, इन्होंने कहा अमर महबूब है। आयतुल्लाह सईदुल हकीम है, इन्होंने कहा जायज़ है। आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी है, आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन नजवी, इन्होंने कहा जायज़ है, बायस सवाब है। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शाहरोदी हैं,
محمود شاہرودی نہیں، سید محمد شاہرودی، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اس طرح آیت اللہ امین مامکانی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ اسی طرح آیت اللہ سید موسیٰ شبیر زنجانی ہے، انہوں نے کہا جائز ہے۔ یہ وہ مراجع ہیں جنہوں نے کہا جائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے مراجع عظام کی جنہوں نے کہا جائز ہے شرٹ اتاریں۔ شرٹ اتارنے پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے مراجع عظام، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے جائز ہے، چاہے وہ نماز میں ہوں۔ آپ ایک نماز پڑھنی جائز ہے شرٹ اتار کے، چاہے وہاں خواتین ہی ٹھہری ہوں، ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نظریں ہٹا لیں، تو آپ اس چیز سے روک رہے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ جب اس کے لیے نماز پڑھنی ہی جائز ہے، ایک واجب امر، ایک عبادت جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کا ادبی تقاضا ہے وہ پورا لباس مرد پہنے، لیکن اس کے لیے نہ حرام ہے شرٹ اتار کے نماز پڑھنا۔ اور ویسے بھی مومنین اور جو نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں جی ہم مزدور ہیں، مزدور طبقہ ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہوتے ہیں، ہم نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی یا بنیان میں ہے، نیچے سے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، شرعی فتویٰ ہے، اور خدا را سختی شدت کو ختم کرے۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا، ہمارے بعد علماء حجت ہیں، مراجع عظام، ہمارے پاس ایک بہترین گلدستہ ہے ہمارے پاس، ان سے ہم رجوع کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو یہ مراجع عظام کا فتویٰ قمیص اتار کے جائز ہے، کمر زنی زنجیر زنی جائز ہے، جن مراجع عظام نے جائز قرار نہیں دی ان کے مقلدین نہ کریں۔ آیت اللہ خامنائی انہوں نے روکا ہے، آپ ان کے مقلدین اس کو انجام نہ دیں۔ آیت اللہ خامنائی رابر کے علاوہ ناصر مکارم شیرازی نے اس سے روکا ہے، اس کو انجام نہ دیں۔ اس کے بعد نوری حمدانی، آیت اللہ نوری حمدانی نے اس سے روکا ہے۔ ان کے مقلدین اگر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نہ کریں، کیونکہ ان کے مراجع عظام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ باقی ولی فقیہ کا بھی ہم بتا چکے ہیں، ولی فقیہ کا فتویٰ حجت ہے ایرانیوں پر یا ان کے مقلدین جو دنیا میں موجود ہیں۔ باقی ہم مقلد ہیں آیت اللہ سستانی کے یا جو دیگر مراجع عظام کے مقلدین ہیں، ان کے لیے ولی فقیہ کا حکم ماننا واجب نہیں ہے۔ ولی فقیہ نے حکم دیا، میرا حکم ہے آپ لوگ آ جاؤ اور شام میں جہاد کرنا ہے، آپ پر واجب نہیں ہے جب تک آپ کا مرجع آپ کو حکم نہ دے۔ جو ناراض ہوتے ہیں انہیں پھر گزارش ہے ان چیزوں پر غور و فکر کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہے اور کیا کیا حقیقت ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب